زارون اور حورین غار میں موجود تھے۔ دہشت گردوں کے نرگس سے نکل کر وہ کسی محفوظ راستے کی تلاش میں تھے۔ باہر قدم رکھتے ہی زارون نے ارد گرد نظر دوڑائی۔ اچانک ایک بھارتی فوجی قریب آ گیا۔ لمحوں میں زارون نے پھرتی دکھاتے ہوئے اس پر قابو پایا اور اسے وہیں ختم کر دیا۔ حورین کے قدم جیسے زمین میں جڑ گئے، آنکھوں میں خوف تیرنے لگا۔ زارون نے اس کا ہاتھ مضبوطی سے تھاما اور دھیرے سے کہا، ڈرو مت، میرے ساتھ رہو۔ وہ دونوں بھاگتے بھاگتے کھیتوں کے بیچ ایک نسبتاً پرسکون جگہ تک جا پہنچے۔ دونوں کی سانسیں پھولی ہوئی تھیں۔ حورین پسینے سے بھیگے چہرے کے ساتھ زارون کے قریب کھڑی تھی۔ زارون نے اس کے ماتھے پر آتے بال آہستہ سے ہٹائے، جیسے لمحوں بھر کو دل ارد گرد کی ساری کشمکش بھول گیا ہو۔ حورین کی نظریں اس کی آنکھوں سے ٹکرائیں تو دل کی دھڑکن اور تیز ہو گئی۔ ایک پل کو خاموشی چھا گئی، جیسے دنیا تھم گئی ہو، مگر اگلے ہی لمحے زارون نے خود کو سنبھالا اور کہا، وقت نہیں ہے، ہمیں آگے بڑھنا ہوگا۔ سامنے ایک چارپائی پر کوئی دیہاتی سو رہا تھا۔ کچھ دیر بعد وہ کروٹ بدلتے ہوئے جاگا اور قریب بنے واش روم کی طرف چلا گیا۔ جاتے ہوئے وہ اپنے کپڑے واش روم کے دروازے پر ٹانگ گیا۔ یہ موقع زارون کے لیے قیمتی ثابت ہوا۔ وہ تیزی سے گیا اور کپڑے اٹھا لایا۔ حورین گھبرا کر بولی، یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ زارون ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ بولا، کپڑے بدل رہا ہوں، اور کیا؟ حورین نے فوراً منہ دوسری طرف موڑ لیا۔ زارون نے دیہاتی کے کپڑے پہن کر کہا، ہاں اب سب ٹھیک ہے، کوئی پہچان نہیں پائے گا۔ حورین اس کی طرف دیکھ کر بے اختیار ہنس پڑی۔ زارون نے بھی شرارت سے کہا، اگر چاہو تو تم بھی آ جاؤ، کس نے روکا ہے؟ حورین فوراً سنجیدہ ہو گئی، نظریں جھکا لیں اور مدھم آواز میں بولی، بے شرم بدتمیز انسان۔ زارون نے مسکراہٹ دباتے ہوئے جلدی سے وردی زمین پر پھینکی اور کہا، چلو اس سے پہلے کہ کوئی اور آ جائے، مجھے یہ وردی جلانی ہوگی۔ اس نے اس بھارتی وردی کو جلایا۔ یہاں میں بات کلیئر کر دوں کہ زارون نے جس بھارتی فوجی کو مارا تھا نا، اس کی وردی اس نے چرا لی تھی، کیونکہ آگے وہ انڈیا بارڈر والی سائڈ پہ جا رہے تھے نا، خود کو بچاتے بچاتے۔ اس نے وردی کو جلایا اور پھر دونوں ایک بار پھر دوڑنے لگے۔ رات کا اندھیرا اور کھیتوں کی لمبی باڑیں، حورین کا دل ڈر سے لرزنے لگا۔ اچانک وہ ٹھوکر کھا کر گرنے ہی لگی تھی کہ زارون نے فوراً اسے بازوؤں میں تھام لیا۔ زارون نے جلدی سے اس بھارتی فوجی کی وردی گھاس کے ڈھیر میں رکھ کر آگ لگا دی۔ شعلے اٹھے تو اس نے گہری سانس لی اور پیچھے مڑ کر حورین کی طرف دیکھا۔ اب خطرہ کم ہے، لیکن اب بھی ہمیں نکلنا ہوگا، اس نے آہستہ مگر مضبوط لہجے میں کہا۔ حورین کا دل تیز دھڑک رہا تھا۔ وہ اب بھی لرزتی ہوئی کھڑی تھی، آنکھوں میں خوف کے ساتھ ساتھ ایک انجانا سا اعتماد بھی جھلک رہا تھا، جو اس اجنبی پر آہستہ آہستہ بڑھ رہا تھا۔ زارون نے آہستہ سے اس کے ہاتھ کو تھاما اور کہا، ڈرو مت، جب تک میں ہوں تمہیں کچھ نہیں ہوگا۔ وہ دونوں کھیتوں کے بیچ سے نکلنے لگے۔ اندھیرا چھایا ہوا تھا، ہوا میں سنسنی اور سناٹا، بس کیڑے مکوڑوں کی آوازیں تھیں۔ اچانک ایک سانپ حورین کے پاؤں کے پاس سے پھسلتا ہوا گزرا۔ جیسے ہی اس کی نظر پڑی، اس کے لبوں سے ایک ہلکی سی چیخ نکلی۔ وہ خوف کے مارے ایک قدم بھی نہ چل پائی۔ زارون نے فوراً لپک کر اسے اپنی باہوں میں اٹھا لیا۔ شش، کچھ نہیں ہوگا، بس میری طرف دیکھو۔ حورین کی سانسیں تیز تھیں، دل کی دھڑکن اس کے کانوں تک سنائی دے رہی تھی۔ زارون کی باہوں میں آتے ہی جیسے لمحے کے لیے وقت رک گیا۔ اس کی نظریں پہلی بار اتنے قریب آ کر ملیں۔ دونوں کی آنکھوں میں خوف کے ساتھ ساتھ ایک انجان سا کھنچاؤ تھا، ایک کشش جس نے چند لمحوں کے لیے انہیں بھلا دیا کہ وہ کہاں ہیں۔ زارون نے نرمی سے اسے زمین پر کھڑا کیا، مگر ہاتھ اب بھی تھامے رکھا، سنبھل کے چلنا، اب پیچھے مت دیکھنا۔ وہ دونوں تیزی سے بھاگنے لگے، راستے میں سانس پھولتے رہے۔ زمین کچی اور کھیتوں کی خوشبو سے بھری ہوئی تھی۔ آخرکار وہ ایک درخت کے سائے تلے رک گئے۔ دونوں کے سانس لمبے لمبے تھے، پسینہ ماتھے سے بہہ رہا تھا۔ زارون نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، زندہ نکل آئے، یہی بڑی جیت ہے۔ حورین نے پہلی بار اس کے چہرے کو غور سے دیکھا۔ اسے لگا جیسے یہ اجنبی صرف ایک محافظ نہیں، بلکہ اس کا سایہ ہے، جو ہر پل اس کے ساتھ کھڑا ہے۔ وہ لب ہلانا چاہتی تھی، مگر لفظ زبان پر آ کر رک گئے۔ زارون نے بھی اس کی آنکھوں میں جھانکا، مگر پھر فوراً نظریں پھیر لیں۔ چلو، ابھی سفر باقی ہے۔ وہ دونوں ایک دوسرے کے نام جانے بغیر، مگر دل کی دھڑکنوں کے راز سمجھتے ہوئے آگے بڑھنے لگے۔ بازار کے بیچوں بیچ جب پھر وہ بازار نکل گئے نا، ٹھیک ہے۔ اب بازار کے بیچوں بیچ جب سب کی نظریں زارون کے عجیب و غریب کپڑوں پر جم رہی تھی
حورین اپنی ہنسی نہ روک سکی، اس کے لبوں پر مسکراہٹ چل گئی تو زارون نے اچانک اس کی طرف رخ موڑ کر سخت لہجے میں کہا، ایک بات یاد رکھو، اگر ایک بار بھی مجھ پر ہنسی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ حورین مزید ہنسنے لگی۔ اچھا تو بتاؤ کیا کرو گے؟ زارون نے شرارت سے اس کے کپڑوں پر تھوڑی سی مٹی اچھالی۔ یہی، اب ہنسو ہنسو نا۔ حورین کی آنکھیں پھیل گئی۔ ایو، یہ کیا کیا آپ نے؟ یہ میرا فیورٹ ڈریس تھا، آپ نے خراب کر دیا۔ وہ غصے میں رونے کے قریب ہو گئی اور ضد میں آگے بڑھنے لگی۔ اب میں آپ کے ساتھ نہیں چلتی اور آپ میرے پیچھے بالکل نہیں آئیں گے، سمجھ گئے؟ اگر آئے تو میں شور مچا دوں گی کہ یہ لڑکا مجھے تنگ کر رہا ہے۔ زارون سنجیدہ چہرے کے ساتھ رک گیا، پھر اس کی آنکھوں میں شرارت چمکی۔ اچھا ٹھیک ہے، اگر تمہیں میرے کپڑے اتنے برے لگتے ہیں تو ٹھیک ہے، میں خود ہی اتار دیتا ہوں، لوگوں کو بلانے کی ضرورت نہیں ہے۔ حورین کے منہ سے بے ساختہ نکلا، چھی بدتمیز، بے شرم، شرم نہیں آتی؟ زارون نے معصومیت بھرے لہجے میں کہا، میں تو بس وہی کر رہا ہوں جیسا تم کہہ رہی تھی، مجھے کیا پتا تھا کہ تم اتنی جلدی برا مان جاؤ گی۔ حورین نے آنکھیں بند کر کے گہری سانس لی اور سختی سے کہا، میرے کان نہیں اپنے کان اپنے کان کھول کر سن لو۔ رول نمبر 1، ہم دونوں کے درمیان کوئی فضول مذاق نہیں ہوگا۔ کام کی بات کے علاوہ کچھ نہیں۔ زارون نے آنکھیں گھما کر کہا، اوہ، اور رول نمبر 2؟ حورین نے انگلی اٹھائی۔ رول نمبر 2، تم مجھے یا میں تمہیں بالکل بھی ٹچ نہیں کریں گے۔ زارون فوراً چونکا، اوہ ہو، میں نے کب ٹچ کیا ہے تمہیں؟ تم تو مجھ پر الٹا الزام لگا رہی ہو۔ اتنے میں دونوں کے ذہن میں ایک ہی وقت میں وہ غار والا لمحہ جھلکنے لگا جب حورین پھسل کر گرنے لگی تھی اور زارون نے تیزی سے آگے بڑھ کر اس کو سنبھال لیا تھا۔ اس پل کی یاد جیسے لمحے بھر کے لیے سانس روک دیتی ہے۔ زارون کو اس کی آنکھوں کی گہرائی یاد آتی ہے اور حورین کو وہ دھڑکن جو اس کے قریب آ کر بے قابو ہو گئی تھی۔ دونوں ایک ساتھ چونک کر حال میں لوٹتے ہیں۔ حورین نے اپنی لرزتی آواز کو سنبھالتے ہوئے کہا، ہاں تو میں کیا کہہ رہی تھی؟ زارون مسکرا کر اس کی طرف دیکھتا ہے جیسے وہ سب کچھ جان گیا ہو۔ تم رولز بتا رہی تھی اور یقین کرو میں بڑے مزے سے سن رہا تھا۔ بازار کی رونق میں دونوں چلنے لگے۔ لوگ حیرت سے حورین کے لباس کو دیکھ رہے تھے کیونکہ وہ مٹی لگی ہوئی تھی نا۔ وہ ہلکا ہلکا مسکرا رہی تھی۔ زارون خاموش مگر چوکس تھا، اس کی نظریں بار بار ارد گرد گھومتی تھی۔ حورین نے اچانک قدم آہستہ کیے، اس کی طرف دیکھا۔ ایک بات پوچھوں؟ زارون نے ہلکا سا سر جھٹکا۔ ہاں پوچھو۔ وہ ہچکچائی، پھر سنجیدہ لہجے میں بولی، پتہ نہیں کیوں لیکن مجھے شک ہوتا ہے، شاید آپ کوئی بھارتی فوجی ہیں جنہیں بس حکم ملا ہو کہ مجھے یہاں تک لے آئیں، کہیں ایسا تو نہیں؟ زارون چونک گیا، اس کے چہرے کی سختی بڑھ گئی۔ وہ رکا اور تیزی سے اس کی طرف مڑا۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ تمہیں شک ہے کہ میں فوجی ہوں بھی یا نہیں؟ اس کے لہجے کی سختی اور آنکھوں کی تیزی نے لمحہ بھر کے لیے حورین کو ڈرا دیا۔ اس نے نظریں جھکا لی مگر آنکھوں میں ہلکی سی نمی ابھر آئی۔ میں نے تو بس ویسے ہی کہا تھا، میرا وہ مطلب نہیں تھا۔ زارون نے گہری سانس لی لیکن غصے کی تپش اب بھی اس کی آنکھوں میں سلگ رہی تھی۔ بازار کی رونقوں میں اچانک فضا بھاری ہو گئی۔ زارون نے شدید غصے کو ضبط کرنے کے لیے آنکھیں زور سے بند کر لیں اور مٹھیوں کو سختی سے بھینچ لیا۔ اس کی آواز بھاری اور کاٹدار ہو گئی، ٹھیک ہے، تمہیں لگتا ہے نا میں کوئی بھارتی فوجی ہوں، کوئی فراڈی؟ تو جاؤ جہاں جانا ہے، میرے ساتھ کیوں ہو پھر؟ اب تم اپنے راستے اور میں اپنے راستے۔ حورین کی آنکھوں میں ڈر اور آنسو تیرنے لگے۔ وہ روندھی ہوئی آواز میں بولی، پھر میں چلی جاؤں گی، مجھے ڈھونڈنے کی کوشش بھی مت کرنا۔ زارون کا ضبط اب ٹوٹنے کے قریب تھا۔ وہ زہر کھن لہجے میں بولا، میں کیوں ڈھونڈوں تمہیں؟ تم میری لگتی ہی کیا ہو؟ خود کو سمجھتی کیا ہو؟ میرا مقصد تو صرف تمہیں بچانا تھا، جو میں کر چکا ہوں، باقی تم جانو اور تمہارا راستہ۔ وہ لمحہ لمحہ مزید تلخ ہوتا گیا۔ جب سے ملی ہو تمہارے نخرے ہی ختم نہیں ہو رہے۔ لگتا کیا ہوں میں تمہارا جو اتنے نخرے اٹھاؤں؟ اتنے نخرے تو میں نے اپنے ماں باپ کے بھی نہیں اٹھائے جتنے تم دکھا رہی ہو۔ کیا ہو تم، کہیں کی ملکہ؟ بہت حسین ہو تو کیا، سمجھتی کیا ہو خود کو؟ وہ تو تعریف بھی کر گیا، ٹھیک ہے۔ زارون کے لبوں پر طنزیہ سی مسکراہٹ ابھری۔ اس نے مٹھی بھینچتے ہوئے سرد لہجے میں کہا، جاؤ جہاں جانا ہے۔
حرین کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ وہ کپکپاتی آواز میں کچھ کہے بغیر رخ موڑتی اور بھاگتے ہوئے وہاں سے نکل گئی۔ زارون کے اندر غصہ اور دکھ کا طوفان ایک ساتھ اٹھتا ہے۔ وہ بے بسی سے جیب سے سگریٹ نکالتا ہے، لبوں پر دباتا ہے، لیکن ہاتھ کانپ رہا ہوتا ہے۔ ایک کش لیتا ہے مگر دل کا بوجھ ذرا بھی ہلکا نہیں ہوتا۔ پاگل سی ہے، نازک دل کی، ذرا سی بات پر رو پڑتی ہے، ہر وقت ڈرتی رہتی ہے۔ وہ خود غلامی کر رہا تھا مگر اگلے ہی لمحے فکر سے چہرہ تن جاتا ہے، کہیں کسی مصیبت میں نہ پھنس جائے۔ غصے اور بے بسی میں وہ ایک درخت کے تنے پر پوری طاقت سے مکہ مارتا ہے۔ خون ٹپکنے لگتا ہے مگر درد کی پرواہ نہیں کرتا۔ آنکھوں میں بس حرین کی تصویر ہے جو تنہا خوفزدہ کہیں جا رہی ہے۔ زارون ہانپتے ہوئے سگریٹ زمین پر پھینکتا ہے، مٹی میں مسلتا ہے اور تیزی سے قدم بڑھاتا ہے۔ نہیں، اسے اکیلا نہیں چھوڑ سکتا۔ وہ زخمی ہاتھ کے ساتھ حرین کو ڈھونڈنے کے لیے نکل پڑتا ہے۔ شام ڈھلنے کو تھی، اندھیرا سا ہونے لگا تھا۔ زارون کے قدم بھاری ہو رہے تھے۔ وہ حرین کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے تھک گیا تھا۔ وہ خود سے بڑبڑایا، پتہ نہیں یہ لڑکی کہاں ہوگی، کس حال میں ہوگی۔ ایک تو میں نے اتنا ڈانٹ دیا، پتہ نہیں کس حال میں ہوگی۔ اس کی آواز میں تھکن اور بے بسی شامل تھی۔ چند لمحے رکا، سر جھکایا اور دل ہی دل میں کہا، بس ایک بار مل جاؤ مجھے، میں تمہیں کبھی نہیں ڈانٹوں گا، نہ خود سے دور جانے دوں گا۔ اس کی آنکھوں میں نمی تیرنے لگی۔ وہ چونک کر خود سے سوال کرنے لگا، زارون، یہ تم رو رہے ہو، وہ بھی کسی لڑکی کے لیے؟ کہیں مجھے اس سے پیار؟ اس نے جھٹکے سے سر ہلایا۔ نہیں نہیں، یہ وقت ان باتوں کا نہیں، مجھے بس اس کی فکر ہے، پیار نہیں۔ مجھے اسے ڈھونڈنا ہے اور صحیح سلامت واپس اس کے والدین تک پہنچانا ہے، بس اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ اتنے میں زارون کے کانوں میں اچانک ایک چیخ سی گونجی۔ وہ ٹھٹک گیا، یہ تو لڑکی کی آواز ہے۔ سنو، کہاں ہو تم؟ لڑکی؟ پھر خود کو کوسا، شٹ، مجھے تو اس کا نام بھی نہیں پتا، بندہ کم سے کم لڑکی کا نام تو پوچھ لیتا ہے۔ زارون دیوانوں کی طرح ارد گرد بھاگنے لگا، دھڑکتے دل کے ساتھ آواز کے پیچھے لپکا۔ چند قدم کے فاصلے پر اسے کچھ کتے نظر آئے جو ایک طرف منہ کر کے زور زور سے بھونک رہے تھے۔ وہ تیزی سے آگے بڑھا اور پھر اس کی آنکھوں کے سامنے منظر آیا۔ حرین ایک بند ٹرین کے دروازے پر کھڑی تھی، ہاتھ پھیلا کر کتوں کو چیخ چیخ کر کہہ رہی تھی، شی، دور ہٹو، شی۔ زارون نے ایک لمبا سا سانس لیا، دل ہی دل میں شکر ادا کیا، شکر ہے نظر تو آ گئی۔ وہ تیزی سے بھاگتا ہوا آگے آیا، زور سے چیخ مار کر کتوں کو بھگا دیا۔ اگلے لمحے حرین بے اختیار اس کے سینے سے آ لگی۔ زارون نے بھی شدت سے اسے اپنی باہوں میں جکڑ لیا، جیسے کھو جانے کے بعد ملی ہو۔ پتہ بھی ہے کیسے پاگلوں کی طرح ڈھونڈ رہا تھا تمہیں، کہاں چلی گئی تھی تم؟ اس کی آواز کپکپا رہی تھی۔ آئندہ اگر کبھی میری نظروں سے دور گئی تو جان لے لوں گا تمہاری۔ حرین ہچکیوں کے ساتھ رو رہی تھی، وہ کتے میرے پیچھے، میں بہت ڈر گئی تھی۔ زارون نے اس کے بالوں پر ہاتھ پھیرتے ہوئے نرمی سے کہا، بس چپ کر جاؤ، کچھ نہیں ہوا، میں ہوں یہاں۔ کچھ لمحے دونوں یوں ہی ایک دوسرے کے حصار میں کھڑے رہے، پھر آہستہ آہستہ ایک دوسرے سے الگ ہوئے، لیکن آنکھوں میں ابھی بھی خوف اور محبت کی شدت باقی تھی۔ آگے بھی ایپیسوڈز بہت انٹرسٹنگ ہونے والی ہیں انشاءاللہ۔ سو دس ون از میگا ایپیسوڈ، کیونکہ ایک بہت بڑا یو ٹرن آیا ہے نا، اس لیے تو اگلی ایپیسوڈ بھی بہت مزے کی ہوگی انشاءاللہ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔